منصور صاحب، ایک تو یہ بیان فرما دیں تفصیل کے ساتھ اس کے کہ واقعہ معراج کیا ہے، کب ہوا، اور پھر جماعت احمدیہ کا اس کے متعلق کیا موقف ہے۔ موقف کے حوالے سے میری مراد پوچھنے سے یہ ہے کہ جو غیر جماعت دوست ہیں ان میں سے جو بہت سے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر ایک جسمانی اور ظاہری واقعہ تھا۔ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک روحانی واقعہ تھا، روحانی سفر تھا۔ تو برائے کرم اس حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ واقعہ رات کے وقت ہوا، اور جو واقعات اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے وہ ایسے واقعات ہیں جو تعبیر طلب یا ظاہری دنیا میں ویسے واقعات ہونا ممکن نہیں۔ اس وجہ سے جماعت کا یہ موقف ہے۔ جیسے میں آگے ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس طرح ہوا، تو پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ نجم میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور معراج کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اس میں بیت المقدس جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بیت المقدس جانے والا ذکر وہ اسراء سے تعلق رکھتا ہے کہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا۔ یہ چونکہ آسمانوں کا سفر تھا، اس لیے اس سورۃ نجم میں بھی آپ کو کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ معراج کے دوران آپ بیت المقدس تشریف لے کے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اس حصے میں جو حتیم کہلاتا ہے لیٹے ہوئے تھے، اور یقظہ اور نوم یعنی کہ سونے اور جاگنے کی ایک درمیانی کیفیت تھی۔ ایسی کیفیت تھی کہ آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار تھا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور اس کے پاس لے جا کر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، اور سینہ چاک کرنے کے بعد دل کو زمزم کے صاف شفاف پانی سے اچھی طرح دھوتے ہیں، پھر دل کو واپس سینے میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر سونے کی ایک تشتری، ایک پلیٹ لائی جاتی ہے، اور وہ پلیٹ میں کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، بلکہ اس پلیٹ میں، سونے کی تشت میں ایمان اور حکمت، دانائی اور ایمان سے وہ لبریز پلیٹ ہوتا ہے، اس میں سے وہ پلیٹ میں سے نکال کر ایمان اور حکمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی جاتی ہے، اور سینے کو اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ پہلے تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی پہلے دربان ہوتا ہے، دربان کہتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ان کو بلایا گیا ہے۔ چنانچہ دربان آگے جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے جو ان کو ایک شخص ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ ان کو مرحبا کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور پھر اگلے دوسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ سب انبیاء اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح مرحبا کہتے ہیں۔ تو جب وسلم ساتویں آسمان پر جانے لگتے ہیں تو اس کا ذکر آتا ہے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑتے ہیں وہ رش کی وجہ سے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں روئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات پہ رشک آ رہا ہے کہ ایک شخص میرے بعد آیا اور مجھ سے آگے نکل گیا، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، مجھے اس بات پہ رشک آ رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ساتویں آسمان پر جب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کے باپ، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی مرحبا کہتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی کسی بشر کا قدم نہیں آیا۔ وہ بھی ایک روحانی، یہ دراصل روحانی مدارج ہیں کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ترقی کرتے کرتے آپ کی جو شریعت تھی کس طرح ترقی کرتے تمام شریعت سابقہ پر سبقت لے گئی. اس لیے اس کو اس واقعاتی رنگ میں اگرچہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اس کا مقصد دراصل یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت جو جس طرح کامل ہے تمام انبیاء کے مقابلے میں، اسی طرح یہ اس کے مطابق درجات دیے گئے ہیں. تو وسلم جب اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بیری کا ایک درخت نظر آیا. بیری کا درخت سے مراد ایک بیری ایک باڑ کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس سدرۃ المنتہا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جس سے اس کے آگے کسی کا قدم نہیں جا سکتا. اس موقع پر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قریب آیا اور خدا تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. پھر خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی، اور جب وسلم واپس جانے لگے تو خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اب تم پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں. تو معراج کے موقع پر 50 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام اسی طرح نیچے لے کر آئے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ کیا ہوا، ساری بات مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. تو وہ چونکہ تجربے کار تھے بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو کہنے لگے کہ میں تو تجربے کار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ امت اتنی زیادہ نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی. تو آپ ایسے کریں کہ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے خدا ان 50 نمازوں میں کوئی تخفیف کر دے، کوئی رعایت کر دے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میری امت اس طرح مشورہ ملا کہ میری امت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی، مشکل ہو گئی. تو خدا تعالیٰ 10 نمازیں کم کر کے 40 نمازیں کم کر کے تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو پھر دوبارہ جب واپس جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں 40 نمازیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی. اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 مرتبہ دوبارہ واپس جاتے ہیں خدا تعالیٰ کے دربار میں، اور آخر نمازیں 5 رہ جاتی ہیں. 5 نمازوں کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ میں صاحب تجربہ ہوں، یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جانی، اس لیے درخواست کرو خدا تعالیٰ کے حضور کے اس کو بھی کم کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تو اب شرم آتی ہے، میں تو خدا تعالیٰ کے حضور بار بار جا کے اس بنیاد پہ عرض نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جذبے اور اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بندوں کے دلوں کا بھید جانتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ میں ہر نیکی کی جزا 10 گنا دیا کرتا ہوں. تو اگر کوئی یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کی جزا میں 50 کے برابر دوں گا، تو وہ ایک نیکی کی جزا 10 گنا ہوگی. تو اگر کوئی نیت سے پڑھے گا تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں تو آپ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے اس وقت، اور یہ وہ واقعہ تھا جب نمازیں فرض ہوئی ہیں. تو یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے نمازوں کے حوالے سے بالخصوص، کہ 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت جس طرح 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکی تو تمہاری امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، نعوذ باللہ. تو اب ہم کو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو وہ بات گویا کہ درست ہو جائے گی کہ ہماری امت متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں کوشش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا چاہیے ان معنوں میں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں. اس میں اصل میں جو صاحب جو بیان کیا ہے نا کہ ایک بڑی اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے، گویا انہیں اپنی امت پر ایک اعتماد تھا. اور جو بات منصور صاحب نے کی ہے اس کو صرف اسی کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم حضرت موسیٰ بھی خدا کے نبی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت پر ایک اعتماد کیا ہے اس کو نہ ٹھیس پہنچے. اس لیے ہمیں اپنے وقت پہ ان 5 نمازوں کو ادا بہرحال کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہر زمانے میں ہمارے امام جو اس نشت ثانیہ میں مسیح موعود تشریف لائے اور ان کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، شاذ ہی کوئی مہینہ گزرتا ہوگا جس میں حضرت صاحب کا کسی نہ کسی خطبے میں کسی نہ کسی خطاب میں اس طرف ضرور توجہ ہوتی ہے. اور اس کی غالباً یہی وجہ ہے اور یہی وہ محبت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اپنی امت پہ اعتماد کیا ہے. وہ اعتماد ہمیں اپنے نبی، اپنے محبوب نبی کے
کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے اس لیے یہ بات بیان کی کہ اور معراج ہے، معراج کا مطلب بلندی اور ترقی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ترقیات تو روحانی ترقیات تھیں. تو اس لیے روحانی ترقی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بتایا ہے کہ امت کو آپ واپسی جائیں تو روحانی ترقی کے لیے جو چیز ان کے ہاتھ میں تھمائیں وہ یہ نمازیں ہیں. اسی لیے فرمایا صلاۃ و معراج المومن ہے کہ مومن کی معراج قرار دیا ہے، معراج میں ہی ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج تھا، اور مومن کو کہا کہ اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو. یہ تمہیں واقعی یہ بڑا زبردست بات ہے. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا لمبی بات ہوگی، تھوڑا سا بریک آ جائے گا تو منصور صاحب کی جو ہے وہ کچھ ہم کر